بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ کے ساتھ شاہنواز فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میر تقی میر نے کہا ہے، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ پاکستان میں ریلیز ہونے والی دو بھارتی فلموں تاج محل اور مغل اعظم میں کیسے کیسے منہ، کیسی کیسی تصویریں ابھر رہی ہیں۔ ان تصویروں کا ہماری قومی زندگی سے اور ہماری فلم انڈسٹری سے کیا تعلق ہے؟ اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آج پھر بات کریں گے، اور اس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں دو ممتاز شخصیات۔ ان سے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مصطفیٰ قریشی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے آئیکونز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیرزادہ سلمان، صحافی ہیں، نقاد ہیں، شاعر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شارٹ فلموں کے پروڈیوسر ہیں۔ میں آپ دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب، پاکستان میں دو بھارتی فلمیں پہلی دفعہ ریلیز ہوئیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں فلموں کی ریلیز کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری ناکام ہو گئی اور اس کے پیدا ہونے والے خلا کے نتیجے میں یہ فلمیں ریلیز ہوئیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ گو کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایز این اسپیشل کیس ایک ریکویسٹ پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے اجازت دے دی ان کو، جس کی انکم زلزلہ زدگان کو جائے گی۔ جی مصطفیٰ صاحب، اس کے بعد دو فلمیں اور آنے والی ہیں اور ان کا تعلق غالباً زلزلہ زدگان سے نہیں ہوگا۔ جب آئیں گی تو دیکھیں گے۔ ابھی تو ان دونوں فلموں کا زلزلہ زدگان، آپ نے تاج محل اور مغل اعظم کا ہی ذکر کیا، تو اس کے بعد جو آئیں گی، نہیں آئیں گی، کیسے آئیں گی، کیا صورت ہوگی، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ پالیسی بنے گی۔ ایسے تو نہیں ہوگا، پالیسی بنے گی، اور دونوں طرف کے حکومتوں کے جو اہل اختیار ہیں وہ بیٹھیں گے، فلم انڈسٹری کے لوگ بیٹھیں گے، اور کن شرائط پر کیا فیزیبلٹی بناتے ہیں کہ ان کی آئیں گی تو ہماری بھی جائیں گی، نہیں جائیں گی، کیسے جائیں گی، یہ تمام باتیں طے ہوں گی۔ فی الحال یہ تاج محل اور مغل اعظم کے حوالے سے تو یہ ضرور ہے، آئی ڈو ایڈمٹ، کہ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری آج یعنی کچھ چند سالوں سے صحیح اچھی فلمیں نہیں دی ہیں۔ اس میں یہ ہماری کوتاہی سمجھیں، ہماری نالائقی سمجھیں، ہماری جہالت سمجھیں، ماں سوائے چند ایک فلموں کے جو کہ اچھی کوشش ہوئی اور وہ فلمیں اچھی رہیں باکس آفس پر، وہ بھی اچھی رہیں اس وجہ سے کہ ان کی ریکارڈنگ بھارت میں کی گئی، گانے بھارت میں ریکارڈ کیے گئے، اور پروسیسنگ ڈیولپنگ بینکاک میں کی گئی یا ہانگ کانگ میں کی گئی، تو اس کی ایک کوالٹی بنی، کرسٹل کلیئر اسکرین پہ سلسلہ آیا، تو اس لیے اچھی گئی۔ ہاں، ایک دو فلمیں ایسی ضرور بنی ہیں، جیسے چوڑیاں بنی تھی۔ دیکھیے، فلم انڈسٹری ہمارا ایک ادارہ ہے، اس طرح ملک کے سارے ادارے جو ہیں، اگر وہ ادارے مفلوج ہو جائیں، فعال نہ رہیں، اور ہم ان اداروں کو چلانے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلائیں یا باہر سے چیزیں لائیں، تو یہ دانشمندی کا تقاضا یا قومی غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ میں بلکہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، لیکن لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس زمین کو پانی مہیا کریں، اس کو سیراب کریں، ہم اپنے سنیماؤں کو رن کرنے کے لیے اپنے ملک میں گندم بھارت سے منگائیں گے، تو یہ آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے، تو ایگزیکٹلی۔ تو اسی طرح یہ ضرور ہے کہ ہماری فلمیں ایسی نہیں بن رہی جس سے سنیما رن کریں۔ پاکستان میں کوئی 750-800 سنیما ہوا کرتے تھے، اچھی فلمیں نہیں بنی، بزنس نہیں ہوا، سنیما اونرز بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ان کی کروڑا روپوں کی پراپرٹی کھڑی ہے، بزنس نہیں ہو رہا، انہوں نے پلازے بنانے شروع کر دیے، اور تو بجائے اس کے پہلے تو ہم اپنے اس ادارے کو فعال بنائیں۔ ٹھیک ہے،
مصطفیٰ صاحب، حکومت کی طرف سے بھی انسینٹیوز ملے ہیں، جس پر ہم بات کریں گے کہ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. سلمان صاحب، اس کی جو فلمیں جو ریلیز ہوئیں اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ کلچرل ایکسچینج ہے ایک طرح کا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اعتماد سازی کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کا بھی ایک ڈائمنشن اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یہ بات کہی گئی، اسٹیٹ کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دو فلموں کی جو ریلیز ہے اس کا کیا جسٹیفیکیشن بنتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے مغل اعظم کا، اس کی تو عظمت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ فلم تاج محل ہے. سی بی ایمز کے اگر آپ حوالہ کر دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اچھا قدم ہے، دونوں ممالک کے تعلقات استوار ہونے چاہیے، لیکن یہ جو تاج محل جیسی فلمیں ہیں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں کہ ایک سب سٹینڈرڈ فلم ہے، ہر لحاظ سے سب سٹینڈرڈ فلم ہے. اس فلم کی جہاں تک میرا ناقص علم ہے، اس کا ہمارے ملک میں ریلیز ہونا، اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری فلم انڈسٹری کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، مغل اعظم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن تاج محل کے ریلیز ہونے سے تو میرا نہیں خیال ہے ہماری فلم انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہوگا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم انسپائر ہوں گے. ایون ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی بھی ایک فلاڈ فلم ہے تاج محل کو، جتنا میں نے دیکھا. کانٹینٹ پہ تو آپ کے میں پروگرام دیکھتا رہا ہوں، اس میں کافی بحث ہوئی ہے، مختلف کرداروں میں بحث ہوئی ہے، لیکن وہ فلم ایک شاڈی فلم ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی فلم ہے کہ جس میں کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی. ریسرچ ورک میرا خیال ہے اس کا شاید ناقص ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پر یہ وقت یوں آیا کہ ہماری اپنی انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر رہی ہے، وہاں اس طرح کے کام نہیں ہو رہا جو ہم فخریہ کہیں پیش کر سکیں، اور اس میں بہت سا دوش ہمیں بھی جاتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے ریپلیسمنٹ جو لا رہے ہیں وہ کس معیار کی ہے. تاج محل کسی معیار کی فلم نہیں ہے. اس کی پروڈکشن ویلیو، اس کا اسکرپٹ، اور اس میں اس کا میوزک نوشاد اعظم کے ہونے کے باوجود، اور اس کا جو کاسٹنگ ہے وہ بڑی فلاڈ ہے. جب آپ ایک ایسی چیز لائیں گے مارکیٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. رہا سوال ہماری فلم انڈسٹری کا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. یقیناً ہماری فلم انڈسٹری اگر امپروو نہیں ہوگی تو اس طرح کے انویژن ہم پہ ہوتے رہیں گے. اس کا جو ایک آپ نے بات کی، اس میں مثلا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک فلم کے کرٹک کی حیثیت سے آپ یہ بتائیے کہ اس کو کہا گیا کہ تاج محل ایک لو سٹوری ہے. جی جی، آپ بتائیے کہ کیا لو سٹوری تو اس سے پہلے بھی مغلیہ پیریڈ پر بنی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا جو اس میں اورنگزیب عالمگیر کا جو کیریکٹر ہے وہ لو سٹوری میں کہیں فٹ ان ہوتا ہے؟ بالکل فٹ ان نہیں ہوتا. اصل میں ہوا یہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کو، ڈائریکٹر نے، اکبر خان صاحب نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے فلم میں، اور لو سٹوری کا پریمس لیتے ہوئے کہ لو سٹوری کو بنیاد رکھتے ہوئے اس میں بہت کچھ کرنے کی، اس میں پہلے سے انٹریگز بھی دکھائے ہیں. آپ دیکھیں فلیش بیک میں بھی سٹوری ہے، مختلف چیزیں ہیں، اور وہ اس کو سنبھال نہیں پائے. اصل میں دیکھیے ہالی ووڈ میں بھی اس طرح کی فلمیں بنتی ہیں، ہالی ووڈ میں بنتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہالی ووڈ میں پیریڈ ڈراماز جنہیں کہا جاتا ہے وہ بنے ہیں. مثال کے طور پر الیگزینڈر فلم آئی ہے، اس کے علاوہ ٹروائے بھی ایک فلم آئی تھی. اور آپ اس کے دیکھیے کہ ریسرچ ورک جو ہے کتنا عمدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ان فلموں نے بہت زیادہ بزنس نہیں کیا، لیکن آپ اس میں خامیاں کم تلاش کریں گے. یعنی ریسرچ کے جو کام ہے، اور اس فلم کو جس جانر میں فٹ کیا جاتا ہے اسی جانر میں بنایا جاتا ہے. علم زندگی ہے.